السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر محترم دوستو رمضان المبارک کا مہینہ بڑے جوش و خروش سے رواں دواں ہے اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مواحد اور توحید پرست پیدا کیا ہم کچھ نہ کر سکتے تھے کیا ہوتا اگر اللہ تعالی ہم کسی بت کسی غیر اللہ کے سامنے یا کسی قبر کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور اللہ رب العالمین کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ بھیجا ہماری زندگی میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس مبارک مہینے میں رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں جیسا کہ شروع میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو یہ وہ آیت ہے جس آیت میں اللہ رب العالمین روزوں کو فرض کر رہے ہیں یہ آیت روزوں کی فرضیت پر اتری اور آپ دیکھیں غور کریں تو اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کر ایمان والے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے جو رکھتے ہیں وہ مومن ایمان والے ہیں اور جو بندہ صحت مند ہونے کے باوجود روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کا ایمان سے تعلق نہیں وہ بندہ مومن نہیں ہے جو روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا اور نبی المکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں
فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن وہ اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ ایسا کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ہر چیز کی ایک سیل لگتی ہے، ہر چیز کا ایک سیزن ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں، جس کا جو کاروبار ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا ٹائم آ گیا پیسے کمانے کا، یہ مہینہ عبادت کا نہیں بلکہ میں اپنا دکان ہے تو اس کے اندر زیادہ توجہ دے گا کہ وہ عید تک لوگوں نے آنا ہے، اس کے بعد پھر رش کم ہو جائے۔ ہر انسان اپنی توجہات کی طرف اور بڑھ جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے متعلق صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ اتنا اہم مہینہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے سے پہلے ہی آ گئے، مہینہ بھی شروع ہونا تھا تو ایک دن پہلے رمضان المبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم پر ایک بہت عظیم و شان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کی اتنی فضیلت اور برکات ہیں، جس کے اندر نفل جو ہے وہ 70 گنا نیکی بڑھ جاتی ہے اس کی، اور جو نفل ہے وہ فرض بن جاتا ہے، فرض کی 70 گنا نیکی بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہاں پر جو لفظ شروع میں ہے کتبہ، کتب یکتب، اس کا معنی ہے لکھ دینا، لغوی معنی لکھ دینا، مطلب فرض کر دیے گئے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پہ جہاد فرض کر دیا گیا۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، ضروری رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم پر ہی فرض نہیں کیے بلکہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر، ہم پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کر چکے۔ روزے کے لیے لفظ قرآن کی آیت میں آیا سیام، صوم کی جمع، اور اس کا لغوی معنی ہے بچ جانا، رک جانا، حتیٰ کہ جائز نفسانی خواہشات سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ رک جائے۔ اگر ہم اس آیت کے اگلے حصے پہ غور کریں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، اب روزوں کی فرضیت تو پہلی آیت میں ثابت ہو گئی، کتب علیکم الصیام، روزے رکھنے فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین، اس سے بتانا مقصود تھا کہ یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض ہیں۔ اور بڑا اہم تفسیری نقطہ نکالا ہے مفسرین نے کہ جیسے استاد بچے کو سمجھاتا ہے نا کوئی سوال کرتے ہوئے کہ یہ جو سوال ہے نا یہ تم نے حل کرنا ہے، تو بظاہر بچے کو بڑا مشکل لگتی ہے۔ روزے بظاہر ایک مشکل عمل ہے، جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو روزہ بڑا مشقت والا ہے۔ تو استاد بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو سوال ہے نا یہ تم کرنا ہی پڑے گا، ضروری ہے، کیونکہ پہلے بچے تم سے یہ سوال کر چکے ہیں، تو انہوں نے بھی کیا ہے تو تم بھی کرو گے، اور اگر وہ کر لیا انہوں نے تو تم بھی کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے پہلے لوگوں پہ بھی، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے تھے، وہ بھی رکھتے تھے روزے، اور ہم نے امت محمدیہ پر بھی روزوں کو فرض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پہ فرض کیے، اور روزہ کوئی بھی عمل ہے انسان کے فوری ذہن میں آتا ہے کہ یہ عمل میں نے کرنا کیوں ہے، یا انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے اس کا ثواب کتنا ہوگا، یہ ضروری کیوں ہے، یہ رکھنا فرض کیوں ہے، اس کی وجہ اور توجیہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت کے ساتھ ہی آخر پہ فرما دیا کہ روزہ رکھنا کیوں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ اب یہ جو لفظ ہے تقوی، جس کے لغوی معنی ہے ڈر جانا، اگر آپ اسلامی کتابوں کو اٹھائیں تو تقریباً 100 سے زیادہ کتابیں ہیں، 100 سے زیادہ کتب ہیں جن کے اندر 100 سے بھی زیادہ تقوی کی تعریفات بیان کی گئی۔ ہر بندے نے اپنے علم کے اجتہاد کے مطابق مختلف تعریف بیان کی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور حدیث ہے، واقعہ ہے کہ ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ کے ہاں تقویٰ کیا ہے، کیونکہ ہم نے روزے سے کیا لینا ہے، روزے سے تقویٰ لینا ہے، تقویٰ تو تقویٰ ہے کیا؟ تو اتنا ضروری ہے تقویٰ روزے سے لینا کہ اگر تو آپ کو روزہ تقویٰ دے رہا ہے
تو آپ کا روزہ قبول ہے، لیکن اگر روزے سے تقویٰ نہ ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو روزے میں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہ نہ کرے ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو۔ ایک بار دل میں سوچ کے دیکھیں کہ صبح سے لے کے شام تک بندہ مزدوری کرے تو شام نو مالک کہے اس کو اس کی مزدوری دیتے ہوئے کیڑی مزدوری، تو بہت ہی خسارے میں ہے وہ انسان جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے لیکن اسے تقویٰ نہ مل سکا۔ کہ تمام یہ عبادات کا منبع و مرکز اگر ہم دیکھیں تو وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ اللہ تعالیٰ سے بچ جانا۔ ایک طریق کے مطابق مفسرین لکھتے ہیں کہ تقوی کا معنی ہے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہونا اور گناہ سے بچنا۔ تو عبداللہ بن عمر سے پوچھا صحابی نے کہ آپ بتائیں تقوی کسے کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں بڑی خوبصورت مثال بھی دے دی اور تعریف بھی بیان ہو گئی، تقوی ہوتا کیا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی جگہ سے گزروں جو درمیان میں راستہ ہے اور اس کے ارد گرد خاردار جھاڑیاں ہیں، خار کانٹے کو بولتے ہیں، کانٹے ہی کانٹے ہوں اور وہ باہر کو بھی نکلے ہوں، اور عین ممکن ہے کہ اگر میں بے احتیاطی سے وہاں سے گزروں تو میرے کپڑوں کے اندر وہ کانٹے لگیں اور میرے کپڑے پھٹ جائیں۔ تو جب میں ایسے رستے سے گزروں گا تو کیا کروں گا، اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے سمیٹ لوں گا، کور کر لوں گا۔ تو جب میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے کور کر کے وہاں سے گزروں گا تو وہ کانٹے میرے کپڑوں کو پھاڑیں گے۔ سیم یہی مثال انسان کی زندگی کی ہے کہ انسان زندگی میں یوں چلے، اپنے آپ کو وہ کانٹوں سے بچانے کی مثال ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو کس سے بچانا ہے، گناہوں سے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اس طرح سے اس راستے پہ چلے کہ اپنے آپ کو، یعنی کہ جب گناہ انسان کی ظاہر ہے اس کے ایمان کو، کانٹے انسان کے کپڑوں کو تار تار کرتے ہیں اور یہ فتنے اور گناہ جو ہیں یہ انسان کے ایمان کو تار تار کرتے ہیں۔ تو تقوی روزے کے ساتھ ایسے لازم و ملزوم ہے۔ شعب الایمان کی کتاب ہے اور اس کے اندر حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کی زندگی میں چھوٹے بچے تھے اور اکثر آپ جانتے ہوں گے کن کے بیٹے ہیں یہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو دوسرے خلیفہ ہیں ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر۔ ان کا تھوڑا سا میں آپ کو تعارف بتا دوں، ذہانت اس قدر ہے کہ چھوٹی سی عمر میں اللہ کے نبی کے ساتھ مجلس میں بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی بتائے گا مجھے کوئی ایسا درخت جس کا پتہ نہیں ہوتا، کون سا صحابی جانتا ہے؟ سارے صحابی سوچنے لگے بھی ایسا کوئی درخت دنیا میں موجود ہے جس کا پتہ ہی نہ ہو؟ وہ درخت تو بنتا ہی پتوں سے ہے، بغیر پتوں کے تو درخت نہیں ہوتا کوئی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے دل میں سوچ رہے ہیں، ساتھ میں ان کے بابا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب وہ بھی موجود ہیں، تو سوچتے ہیں کہ سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں جواب آیا۔ اب جب جواب آیا تو سوچا کہ میں اس مجلس میں سب سے چھوٹا بچہ ہوں، تو میں جواب دوں گا تو میں غلط جواب دیتا تو بےزتی بڑی ہو جائے کہ سارے سوچیں گے اتنے معتبر اور بڑے صحابہ موجود ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ جواب دے رہا ہے۔ تو اس چیز نے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے خاموش کر دیا، میں نہ بولا۔ پھر بعد میں جب مجلس سے چل کر واپس آ رہے تھے اپنے بابا کے ساتھ گھر، تو میں نے اپنے باپ سے کہا، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے نا اللہ کے نبی نے جو جواب پوچھا تھا وہ جواب کا مجھے علم تھا، وہ جواب مجھے پتا تھا۔ تو فرمانے لگے اس کا جواب وہ درخت کھجور کا درخت ہے جس کی شالیں ہیں، پتے نہیں ہوتے۔ تو یہ صحابی نے مجلس میں جواب دے دیا تھا اور اللہ کے نبی نے اس کے جواب کی تصحیح بھی کر دی تھی۔ تو عبداللہ بن عمر نے جب حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ تو نے وہاں پر یہ جواب کیوں نہ دیا؟ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ یہ وجہ تھی کہ میں نے شرمندگی کے مارے جواب نہ دیا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر تو وہاں پر جواب دیتا تو تیرے باپ کا سر فخر سے بلند ہوتا کہ یہ تو عمر علم میں اتنا آگے ہے تو اس کا بیٹا بھی علم میں کتنا آگے۔ تو یہ عبداللہ بن عمر ہے، ان کا واقعہ بیان کیا گیا۔ یہ کچھ اپنے شاگردوں کے ساتھ باہر مدینہ میں نکلے ہوئے تھے کہیں، تو دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اب یہ واقعہ بتانا اس لیے مقصود ہے تاکہ پتہ چلے کہ روزے سے تقوی لینا کتنا اہم ہے۔ اور ہم ہر انسان قد افلح من تزکا،
کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنا رجسٹر کھول لے شام کو سونے سے پہلے یا جب بھی اسے فرصت ملے، پھر وہ دیکھے میں یہ کام کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، اتنے کام میں نے اچھے کیے ہیں، اتنے کام میں نے غلط کیے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا محاسبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکیٰ، جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہمیں مصروفیت نے رول دیا، ہمیں کبھی وقت ہی نہیں ملتا اللہ کے سامنے بیٹھنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ شخص جس کو کبھی تنہائی میں موقع مل گیا اللہ کے سامنے بیٹھنے کا، اور وہ اللہ کے سامنے بیٹھ گیا اور پھر اپنے گناہوں پر نظر دوڑانے لگا۔ اب اپنے گناہ دیکھتا، میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے، میں نے فلاں موقع پہ یہ زیادتی کر دی، میں نے فلاں جگہ یہ جھوٹ بول دیا، اس سے یہ نقصان ہو گیا، میں نے فلاں ظلم کر دیا، فلاں زیادتی کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اپنے گناہوں پر نظر دوڑاتے 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 ایسے گناہوں پر پہنچ گیا جو بڑے کبیرہ گناہ، اور ان گناہوں سے ڈر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ تعالیٰ ایک جنت نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کتنی جنت دیں گے؟ اسے 2 جنتیں دیں گے۔ تو یہ بندہ گناہوں کو یاد کرتے کرتے اللہ سے ڈر گیا، اور پھر اب جب بندہ ڈر جاتا ہے نا اللہ سے، پھر آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اور اس کے بھی کچھ مراحل ہیں آنکھ میں آنسو آنے کے۔ اچانک سے انسان کی آنکھ میں آنسو نہیں آ جاتے، سب سے پہلے انسان کے دل پہ ضرب لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے، تو انسان کا دل ابھر آتا ہے، اور پھر انسان کی آنکھ نم ہو جاتی ہے، پھر وہ بوجھل ہوتی ہے، پھر انسان اپنی آنکھ کو بند کرتا ہے، پھر اس میں سے ایک موتی قطرہ انسان کے رخسار پہ گرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کر کے تھکا ہوتا ہے نا، تو اس کا دل پتھر ہوا ہوتا ہے، سخت ہوا ہوتا ہے اس کا دل، تو پھر جلدی رونا نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو اس گناہوں کی شرمندگی کی وجہ سے رونا آ رہا ہے، لیکن آنکھیں خشک ہوئی ہوئی گناہ کر کے، تو اس کی آنکھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا آنسو آ گیا، اتنا جتنا مکھی کا پر، مچھر یا مکھی کا جتنا پر ہے، اتنی بھی آنکھ اس کی نم ہو گئی، کیونکہ توبہ ندامت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب ندامت آ جائے تو انسان توبہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوا ہے، وہ ایک بندے نے 199 قتل کیے ہوئے تھے، تو اس نے 100 کو بھی کر دیا، یہ سیڑھی پہ چل رہا ہے، توبہ کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، تو آنکھ میں جب اس کے اتنا سا بھی آنسو آ جاتا ہے جتنا مکھی یا مچھر کا پر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کے پہلے گناہوں کو، اس کی توبۃ النصوح، جو اس کی سچی توبہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہوئے اس کے پہلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کی مثل لکھ دیا جاتا ہے، بلکہ روایت ہے کہ وہ سوچتا ہے تو گناہ نہیں لکھتا، فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ لکھ دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی اس نے نہیں کیا، ابھی تو ارادہ کیا، نہ لکھ۔ پھر وہ سوچتا رہتا ہے میں گناہ کروں گا، پلاننگ کرتا ہے ایسے کروں گا ویسے کروں گا، گناہ نہیں لکھا جاتا، حتیٰ کہ اس کا وہ عمل گناہ والا کر گزرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس کا گناہ لکھ لو، لیکن اس کو بڑے حدیث کے لفظ تو نہیں ہے، خوبصورتی کے لیے بیان کرنے کے لیے کہ اس کو پکی پینسل سے نہ لکھو بلکہ کچی سے، تاکہ کل کو میرے بندے نے آگے میرے سامنے توبہ بھی کرنی ہے تو میں اس کے گناہوں کو مٹا دوں۔ لیکن اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا بندہ جو نیکی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، نیکی کرنے کا ارادہ کر دیتا ہے، تو جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خانے میں نیکی لکھ دیتے ہیں۔ کتب ستہ کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بندے کے نامہ مال میں نا بہت بڑا صدقہ نکلے گا، مثال کے طور پہ 1,00,000-2,00,000 روپیہ نکل آئے گا غریب کے، وہ دیکھے گا میرے نامہ مال میں 2 لاکھ، میں دنیا سے تو 2 لاکھ ویکھیا بھی نہیں، غربت ہی دیکھی ہے، میرے نامہ مال میں 2 لاکھ کا صدقہ لکھا ہوا ہے، یہ بہت بڑی قیمت، کوئی بھی قیمت کہہ لے کہ اتنا بڑا صدقہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ کہے گا یا اللہ یہ صدقہ تو میں نے دنیا میں نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے تو نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ یا اللہ مجھے اتنی رقم دے اور میں تیرے راہ میں صدقہ کروں، اور ہم نے وہ نیکی لکھ دی تھی، تیری نیت سچی تھی، اگر وہ تجھے مل جاتی رقم تو ضرور صدقہ کرتا، اس لیے وہ ہم نے تیرا عمل بٹھایا، تیرا عمل نہیں ملا۔ تو بہرحال تقویٰ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو عبداللہ بن عمر اپنے شاگردوں کے ساتھ دسترخوان بچھایا ہے، اس کے اوپر کھانا رکھ لیا ہے،
اور ایک شخص کو یہ موسم ہے جون جولائی، بہت زیادہ جب شدت کی گرمی پڑتی ہے تو مدینہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینہ کی دھوپ کے اندر تپش زیادہ ہے، بہت زیادہ، تو وہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے اور سارا ریتلا میدانی علاقہ ہے۔ تو وہاں پر عبداللہ بن عمر اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، دور سے ایک شخص کو دیکھتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا شعب الایمان کے اندر حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا یہ واقعہ۔ ایک شخص چلا آ رہا ہے، تو جب وہ قریب آیا نا تو اس کو دیکھا کہ پھٹے کپڑے ہیں، بڑا بدحال سا ہے اور پرا گندہ اس کے بال ہیں، اور اس نے اتنا بڑا ایجڑ جو ہوتا ہے نا بکریوں کا وہ اپنے آگے لگایا ہوا ان کو چرا رہا ہے۔ اب اتنی گرمی میں عبداللہ بن عمر کو دیکھ کے ترس بھی آیا کہ بڑی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے اور یہ شخص یہاں پہ بکریاں چرا رہا ہے۔ تو اس کو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ادھر آؤ ہمارے پاس، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ شخص آگے سے کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے، انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر دیکھ کے پریشان ہو کہ اتنی زیادہ گرمی، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات کہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اس صحابی، اور اتنی گرمی رکھا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ مشقت والا عمل آپ جانتے ہیں بکریاں چرانا، آسان کام نہیں، بکریاں چرا رہا۔ یہاں پر ہمیں تھوڑی سی مشقت اور مصیبت ہو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، حیران ہوں گے آپ، ان کی انگلی یا پاؤں پہ کہیں تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو وہ روزہ چھوڑ دیتے، بھوک برداشت نہیں ہوتی تو روزہ توڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ روزہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی اس لیے تاکہ آپ کو غریب کی بھوک پیاس کا پتہ چلے کہ آپ 3 ٹائم سیر ہو کے کھا لیتے ہیں، لیکن غریب کے کیا جذبات ہیں۔ بہرحال وہ شخص آگے سے کہنے لگا میرا روزہ ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کے دل میں خیال آیا یار یہ ممکن نہیں، ہو نہیں سکتا، اس بندے کا روزہ ہے اور اتنی گرمی میں اس بندے نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کے دل میں آیا کہ میں نا اس کا ٹیسٹ لے کے دیکھتا ہوں، میں اس کو جانچتا ہوں، پرکھتا ہوں کہ واقعتاً اس کا روزہ ہے۔ اب اگلے بندے کا پتہ کیسے چلے گا کہ روزہ ہے کہ نہیں، یہ تو نہیں پتہ چل سکتا۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اس کا تقوی کا ٹیسٹ لیتا ہوں، کیونکہ اگر تقوی ہوا تو روزہ بھی ہوگا، کیونکہ جہاں تقوی ہے وہاں روزہ ہے۔ اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں تمام عبادات کا انحصار تقوی پہ ہے۔ جو نماز میں خشوع و خضوع کا کہا گیا وہ بھی تقوی، جتنی عبادات ہم کرتے ہیں نا وہ تقوی کی بنا پر، انسان میں تقوی ہے تو انسان عبادات کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے امتحان لینے کے لیے کہا اچھا تو ایسا کرو یہ ساری کی ساری جو بکریاں ہیں یہ کس کی؟ کہنے لگا میرے مالک کی ہیں اور میرا مالک یہودی، اس کے ہاں میں بکریاں چراتا ہوں اور اجرت لے لیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ ان میں سے نا ایک بکری مجھے بیچ دو، جتنی قیمت کہتے ہو وہ قیمت تمہیں میں دیتا ہوں، بکری ایک مجھے دے دو۔ تو وہ کہنے لگا ان میں سے ایک بکری بھی میری، ان میں سے ایک بھی بکری کا میں مالک نہیں ہوں، میری ایک بھی بکری ان میں سے ہوتی میں تمہیں دے دیتا۔ تو عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ یہاں پر تو کوئی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے تو ایک بکری تم مجھے دے دو۔ تو اپنے مالک کو نہ بتانا، اتنی بکریاں ہیں، مالک کو کہاں پتہ چلے گا کہ ایک بکری ان میں سے غائب ہو گئی۔ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں کہ میں ایک بھی بکری اس میں سے نہیں دوں گا، کیونکہ میں بکریوں کا مالک خیانت نہیں کروں گا۔ تو عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا وہ ایک اور آفر دے دی، ایسے کرو کہ پیسے بھی لے لو، بکری بھی دے دو، اور ابھی ادھر ہی بکری ذبح کرتے ہیں، ان میں سے تمہیں کچھ گوشت بھی دیتا ہوں، گھر لے جانا، آج اچھی افطاری کرنا، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلانا۔ تو وہ آگے سے شخص کہتا ہے کہ نہیں یہ خیانت نہیں کروں گا، میں بکری نہیں آپ کو بیچ سکتا۔ بہرحال عبداللہ بن عمر روایت میں نے اصرار کیا، تو وہ شخص غصے سے نا اپنی بکریاں ایسے ایجڑ آگے لگا کے، اس کو ہانکنا کہتے ہیں، اپنی بکریاں آگے لگا کے نا تو چل پڑا۔ تو عبداللہ بن عمر نے اسے کہا کو حیران ہوں میں اس بات پہ کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تیرے میرے علاوہ، یہاں پہ کوئی نہیں ہے، ایک مجھے بکری دے دے گا تو کسی کو پتہ نہیں چلنا۔ تو وہ شخص نے جو مڑ کے الفاظ کہے وہ تقوی ہے، وہ سونے سے لکھنے کے قابل ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا اگر ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر اللہ کدھر گیا؟ انسان اصل میں تب گناہ کرتا ہے، انسان گناہ کرنے سے پہلے تسلی کرتا ہے، اپنے آگے دیکھ لیتا ہے، دائیں دیکھ لیتا ہے، بائیں دیکھ لیتا ہے، پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے، لیکن افسوس وہ اوپر نہیں دیکھتا۔ یہاں پر کیمرہ لگا ہو تو انسان ڈرتا ہے یار میں یہ حرکت کروں گا تو وہ پیچھے جو ہے نا وہ لوگ بیٹھے مجھے دیکھ لیں گے، اور عین ممکن ہے کہ پیچھے LCD جو لگی ہے وہاں پر کوئی بندہ بیٹھا یا نہ ہو، ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کیمرے سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔
جس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیم بذات الصدور، تو دلوں کے اندر دیکھنے والا ہے، سامنا عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات، کالی سیاہ رات پہ، کالے پتھر پہ کالی چیونٹی جب حرکت کرتی ہے اس کی حرکت کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اتنا گہرا جو ہے اللہ تعالیٰ اندر تک انسان کے دیکھنے والا، اس سے انسان نہیں ڈرتا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں پکا ہو گیا کہ بھئی یہ بندہ واقعتاً روزے دار ہے۔ یہ روزے دار کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس تقوی ہے۔ تو کیا ہمارے پاس بھی تقوی ہے؟ روزہ بھی رکھی جا رہی ہے۔ ایک بات ساری زندگی کے لیے یاد رکھ لیں کہ متقی انسان جو ہے نا، تقوی والا، ہم نے روزہ بھی وہ کبھی گالی نہیں دیتا۔ متقی انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھا ہے، جھوٹ بھی بولی جا رہا ہے، اس کو بھی اپنی بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملا۔ تو روزے کا مقصد تو تقوی تھا، لیکن روزہ رکھ کے کتنے زندگی میں رمضان کا معنی چینجڈ ہے، بدلنا خود کو۔ کتنے رمضان آ گئے، ہم نے خود کو بدلا۔ بڑی مشکل ہے کہ رمضان میں خود کو بدل لیں۔ آپ حیران ہوں گے، عشاء کی نماز ہوگی نا جس دن چاند رات کو، اس دن مسجدوں کے اندر صفوں کی تعداد دیکھیے گا، اس دن لوگوں کو دیکھیے گا۔ تو رمضان گزرنے کے بعد انسان اس طرح آنکھیں بدلتا ہے۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ اسے آنکھیں اس طرح پھیر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے میرے پہ بڑا ظلم ہو گیا۔ تو سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ اتنے رمضان زندگی میں گزر گئے لیکن ہم بدلے نہیں، حالانکہ رمضان ہر سال ہماری پریکٹس کے لیے، ہمیں بدلنے کے لیے آ رہا۔ تو کسی شخص کا ایمان خوبصورت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اس کا دل خوبصورت نہیں ہے، اور کسی شخص کا دل اس وقت خوبصورت نہیں ہے جب تک اس کی زبان خوبصورت نہیں ہے۔ ہم روزہ کو، وہ شخص میں بتا رہا ہوں، وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا جو گالی دیتا ہے، اور جو روزہ رکھ کے یہ عمل کیے جا رہا ہے اس کا روزہ نہیں، اس نے اپنے آپ کو خود ہی بڑی مشقت میں ڈالا ہوا ہے، بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے۔ تو اس شخص کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روزے کا اجر ملنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ اتنا ببرکت مہینہ ہے، اللہ کے نبی اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی اللہ سے دعائیں کرنے شروع کر دیتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ رمضان تک پہنچا دے، رمضان سے پہلے دنیا سے نہ چلے جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر رمضان کی فیوز و برکات کے بارے میں علم ہو جائے کہ یہ رمضان کی فضیلت اور برکت کتنی زیادہ ہے، تو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہاری زندگی میں رمضان آئے اور پھر کبھی واپس نہ جائے، یہ رمضان یوں ہی ٹھہر جائے، رک جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح روزہ، جو تقوی والا روزہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ رکھ کے بچیں رشوت سے، روزہ رکھ کے بچیں سود سے، روزہ رکھ کے ہم بچیں جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے۔ یہاں پہ بازاروں میں کتنے زیادہ لوگ ہیں وہ چیز کو بیچتے ہیں، انہیں دی سانو خود پئی ہے، انہیں دی دینی ہے سی، اور اوپر سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور اوپر سے ان کا دھڑلہ دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں میرا روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہو، میرا روزہ ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اگر واقعتاً ان کا روزہ ہے تو ان کو ان کے روزے سے کچھ نہیں ملنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن باب الریان، اسپیشل اللہ تعالیٰ نے دروازہ منتخب کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو روزے دار ہیں۔ اور حدیث کے صحیح بخاری کی حدیث ہے 1826 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے روزے دار گزرے گا، دوسرا بندہ نہیں گزرے گا، اور جب روزے دار اس دروازے میں سے داخل ہو جائیں گے، باب الریان میں سے دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ صرف روزے داروں کے لیے ہی ہے، اور روزے داروں کے علاوہ اس دروازے میں سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں روزہ رکھ کر ہر کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔